صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اور لاکھوں درود و سلام ہوں سیدہ کی ذات مبارکہ پہ. آج کا دن یوم وصال سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اور جیسا کہ ابھی آپ نے بات کا آغاز کیا کہ سیدہ کی جو ذات مبارکہ وہ اور میں جب یہ واقعات پڑھتی ہوں تو اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دور جاہلیت اور اس دور جاہلیت میں بھی ایک ایسی خاتون جو اتنا بڑا بزنس امپائر کھڑا کرتی ہیں اور پھر جو ہے تاریخ فرا یہ بتاتی ہے کہ آپ کے جو صرف امپلائیز تھے جن کو ہم غلام اور اس ٹائم تو لونڈی کا لفظ استعمال ہوتا تھا تو آپ کے جو ہم اگر اپنی زبان میں بات کریں تو جو آپ کے صرف امپلائیز تھے ان کی تعداد 400 تھی. اب اس 400 عدد اب ان کو اور سینکڑوں انٹرٹین کی کرنا تعداد میں اونٹ ہیں جو کہ جی شام کے ساتھ 80,000 تجارت. کا بھی عدد آیا ہے تاریخ اچھا. میں کہ پورے عرب کے جو سامان تجارت اور اونٹ وہ ایک طرف تھے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا سامان تجارت اور آپ کی اونٹوں کی قطار وہ اگر جا رہی ہوتی تھی دوسری طرف سے واپس آ رہی ہوتی تھی. اور اتنا بڑا جو ہے وہ آپ کا امپلائیز کا نمبر اور آپ ان 400 جو آپ کے امپلائیز تھے پھر آپ کے اندر جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن دیکھیں. ٹھیک ہے خاتون ہیں اور ابھی آپ جیسے اکیلی کہتے ہیں ہیں، کہ تنہا ہیں، اکیلی ہیں والد کا تنہا سایہ بھی ہیں نہیں ہے. اور آپ کا جو لقب آپ کو ملکۃ العرب عرب کی ملکہ وہ کیونکہ آپ واقعی ملکہ تھیں آپ واقعی شہزادی تھیں اور آپ جس محل میں رہتی تھیں وہ بھی کوئی عام وہ کیسل وہ عام کو گھر وغیرہ نہیں تھا پورا ایک کیسل تھا محل تھا اور اس میں جو ہے وہ آپ کے جتنے جو امپلائیز تھے آپ کے لونڈی اور جو آپ کے غلام تھے ٹھیک ہے ان کے وہاں پہ رہائش کا باقاعدہ بندوبست تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں ابھی بیفور نکاح اور وہ بزنس کے سلسلے میں جب میں وہاں پہ تشریف لے کے جاتا تھا تو میرے سامنے طرح طرح کے کھانے وہ موسمی اور بے موسمی پھل بھی رکھے جاتے تھے اور ہر طرح کا آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے ہر طرح کا تزئین و آرائش کا جو ہے آپ کے پاس وہ سامان تھا. اور جب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کا ارادہ فرمایا تو آپ کے جو کزن تھے ورقہ بن نوفل جن کا بار بار جو ہے وہ نام بھی آتا ہے جو انہوں بہت نے بڑے عیسائی راہب تھے جنہوں نے انفیکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے پریڈکٹ کیا تھا جی ہاں کہ یہ پیغمبر آخری نبی اسلام ہے، ہیں پیغمبر ان کے اسلام اندر وہ ہیں. تمام نشانیاں جی. موجود ہیں. تو انہوں نے آپ کو بولا کہ آپ تو اتنے ناز و نعم میں پلی ہوئی ہیں آپ ملکۃ العرب ہیں آپ ملکہ والی زندگی گزار رہی ہیں اور آپ جو ہے وہ ظاہری طور پہ ایک ایسی شخص کا انتخاب کر رہی ہیں کہ جن کے پاس جو ہے وہ ظاہراً کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے ایک بہت خوبصورت جواب دیا جو کہ ہمارے لیے جو ہے جو بچیاں ینگ ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے یہ چیز ایک رول ماڈل ہے. آپ نے فرمایا ان کے پاس نہیں ہے لیکن میرے پاس تو سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا جو ہے وہ معیار دیکھیں چوزنگ کا کہ آپ صداقت دیکھ رہی ہیں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امین ہونا دیکھ رہی ہیں اور آپ ان کو فیوچر میں جو آپ کو جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ آپ پیغمبر اسلام ہونے والے ہیں تو آپ نے یہ تمام پریڈکشن دیکھ کے اور پھر آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں ایک خاتون کا کہ آپ خود پروپوز کر رہی ہیں خود آپ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ رشتے کا پیغام بھیجتی ہیں. تو ہمارا دین اسلام جو ہے آپ دیکھیں کتنا ماڈریٹ ہے اس کا آغاز کتنا ماڈرن ہے. ماڈریٹ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک آپ کے نکاح میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ رہی ہیں 25 سال کا عرصہ تب تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. بالکل. اچھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کی ذات مبارکہ جو تھی ہم اس کو کسی ایک ایسپیکٹ پہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. آپ جو تھی ہمہ جہت شخصیت کی مالکہ تھیں اور ایک طرف آپ جیسے ابھی فرما رہی تھی کہ ملکۃ العرب جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکی کہ ایک طرف آپ کی ایسی لائف جس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور پھر جب آپ شب ابی طالب وہ سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے اور شب ابی طالب میں مشکلات جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت اور پھر انہوں نے پتے بھی کھائے اور جو کچھ اگر تھوڑا بہت ہوتا تھا تو وہ آپ بچوں میں اور باقی لوگوں میں بانٹ دیتے تھے. اور سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور سیدہ حضرت خدیجہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ تینوں جو تھے آپ نے سب سے زیادہ سیکریفائس کیا اور اسی شب ابی طالب کی وجہ سے ہی پھر آپ کیونکہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 65 ایئرس تھی تو آپ جو ہیں پھر بعد میں آپ دنیا سے جی ہاں بیمار ہو گئے پھر پردہ فرما گئے. تو آپ کا جو ایثار اور قربانی کہ جب دین اسلام پہ کٹھن وقت آیا
اور آپ نے جو ہے اپنا مال سارا دین اسلام کی راہ میں قربان کیا، تو آپ فرمایا کرتی تھی کہ کاش میرے پاس اس سے زیادہ دولت ہوتی تو میں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ نچھاور کر دیتی. اور جب آپ نے اپنا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش کیا تو تاریخ بتاتی ہے فرا کہ جو صرف سونا تھا آپ نے جو پیش کیا وہ اس طرح وہ اس کی پہاڑی نما وہ اس کی شیپ بن گئی جب اس کو وہ ڈھیر لگایا گیا، اور اس کے پیچھے قد آور شخص جو تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا. اتنی دولت آپ نے دین اسلام کے لیے وقف کر دی. آپ نے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا جب سب نے آپ کو ساتھ آپ کا چھوڑ دیا، اور جو لوگ آپ کی صداقت اور امین ہونے کے نعرے لگاتے تھے ان لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ جو انوار و تجلیات لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں جب تشریف لاتے ہیں تو ان کو سمیٹنے والی بھی پہلی خاتون ہی تھی، سیدہ خدیجہ تھی. اور سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا یہ اعزاز بھی جو ہے وہ حضرت خدیجہ کو جاتا ہے کہ آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا. اور سب سے پہلے جو آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی وہ بھی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ اور مولائے کائنات مولا علی شیر خدا نے ادا کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تھے امامت، اور پیچھے جو ہے یہ صرف دو. جی بالکل، اگر یہاں پہ ہم جو ہے صرف ریلیشن شپ کی بات کریں، ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ان کا ریلیشن تھا اس کو اگر ہم ڈسکس کریں اور آج کے اس انوائرمنٹ میں اگر ڈسکس کریں تو ہمارے لیے بہت بڑا رول ماڈل ہے. ہمارے لیے جو ہے ہمارے مینٹورز ہمیں اپنی تاریخ میں ہی مل جاتے ہیں. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کا جو اعتماد تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ، وہ اعتماد ہی تو تھا کہ جس نے آپ کو پروپوز کرنے پہ مجبور کیا. آپ نے اپنی دوربینی سے دیکھ لیا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ اللہ کے محبوب اور رسول ہونے والے ہیں، یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو میرے لیے بھی مددگار ثابت ہوں گے. آپ نے ان تمام جو ہے اچھے پہلو کو دیکھ کے آپ کے ساتھ، اور پھر آپ نے نبھایا بھی خوب. جس طرح آپ نے محبت کا پیغام بھیجا اور آپ نے جو ہے قدم بڑھایا، پھر آپ نے اسی طرح نبھایا بھی خوب. آپ نے ہر مشکل میں، ہر ماحول میں، ہر طرح کے حالات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے آپ ساتھ نبھاتی ہیں. آپ کی اولاد مبارکہ وہ بھی پھر آپ کی دیکھا دیکھی، آپ نے ایسے ہی اپنی اولاد کی پرورش بھی کی کہ دین اسلام پہ جو ہے آپ نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا اگر ہم صرف ایک جملے میں آپ کی شخصیت کو اگر ہم ماپنے کی کوشش کریں تو آپ نے ہمیں جو پیغام دیا وہ یہی کہ دین اسلام پہ اپنا سب کچھ قربان کر دو، پھر وہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھو کہ کیا بچتا ہے اور کیا نہیں بچتا. جو کچھ بھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ قربان کر دو اور اس دین اسلام پہ قربان کر دو. اور اسی طرح پھر آپ نے اپنی اولاد کی پرورش بھی فرمائی، اور سب سے بڑھ کے سیدہ فاطمۃ الزہرا جو کہ خاتون جنت ہیں، جو کہ جنت میں ہم خواتین کی سردار ہیں، اس دنیا میں بھی سردار ہیں، اور ان کی جنت جو ہے وہ آپ کے قدموں میں ہے. تو آپ کے مقام کا کیا کہنا، جس پہ خود اللہ سلام بھیج رہا ہے، جس پہ جبرائیل امی سلام بھیج رہے ہیں، اور جس پہ حضرت عائشہ صدیقہ رشک فرماتی ہیں، اور جن کو بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام یاد کرتے ہیں، آپ کی وفا کو، آپ کی جو ہے وہ محبت کو، آپ کی عجز کو، آپ کی انکساری کو جس کو یاد کرتے ہیں. تو